وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ قل آپ کہہ دیں، حل کیا، انبئکم میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک اس سے بھی بدتر چیز کی، مثوبتاً جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من وہ شخص کے لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے، وغضب اور غضب کیا، علیہ اس پر، وجعل اور بنا دیا، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر۔ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی جل شانہ نے لعنت کی اور اس کا غضب ہوا، جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں۔ کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟ وَعَبَدَ اور اس نے پوجا کی، الطاغوت شیطان کی، اولئک یہ لوگ، شر بدتر ہیں، مکاناً درجے میں، وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابو یاسر بن اخطب، رافع بن ابی رافع اور کچھ دوسرے یہودی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا ذکر فرمایا۔ چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، اس لیے خفا ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین نہیں۔ اس واقعے کے علاوہ بھی یہود و نصارہ کی عمومی روش دین حق کی مخالفت اور مسلمانوں سے دشمنی عداوت کی تھی، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ پر اور پہلی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھنا تو قابل تعریف بات ہے، کیونکہ جو ذاتی منفعت کے لیے کوئی دعوت لے کر اٹھتا ہے وہ اپنی دعوت کی بنیاد پہلوں کی نفی پر رکھتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس لیے ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ گزشتہ پیغمبروں کی عظمت و محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، مگر اس کے برخلاف تمہارا رویہ دین حق کے ساتھ انکار اور دشمنی کا ہے، حالانکہ حقیقت میں برے تو تم ہو جن پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو چکی ہے، اور جن کے ایک گروہ کو بطور سزا بندر اور ایک گروہ کو سور بنا دیا گیا تھا، جو دعوت توحید کے حامل ہونے کے باوجود غیر اللہ کے پرستار ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے وہ اور بھی بدتر ہے۔ بندر وہ یہود بنائے گئے تھے
جن نے تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہفتہ کے دن شکار کیا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 166 میں اس کا ذکر ہے۔ اور سور وہ لوگ بنا دیے گئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے خوان غیبی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا میں بتلاؤں تمہیں اس سے زیادہ برائی بے لحاظ جزا کے اللہ کے نزدیک، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اور مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو برائی میں فاسقوں یعنی اہل کتاب سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ درس میں اہل کتاب اور کفار کا ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ شعائر اللہ سے استہزاء کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، پھر انہیں بے عقل اور فاسق بھی کہا گیا۔ تو اب نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان بے وقوفوں اور فاسقوں سے بھی بدتر لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے برے خسائر کا ذکر کر دیا ہے کہ بدتر لوگ وہ ہیں مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور غضب کیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور وہ بھی بدترین ہیں جو شیطان کے پجاری بن گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش شروع کر دی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور اس کی بات کو ماننا یہی شیطان کی پوجا ہے۔ یہ پرستش میں سجدہ کرنے سے ہی عبارت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو چھوڑ کر کسی کی فرمانبرداری کرنا، اس کی عبادت میں یہ شامل ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور شیطان کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے بھی بدترین ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بالکل بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، جَاءُوكُمْ، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قَالُوا، تو کہتے ہیں، آمَنَّا، ہم ایمان لائے، بالکفری، کفر کی حالت میں۔ اس میں یہودی منافقین کا ذکر ہے جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل ایمان سے خالی اور اسلام کی نفرت سے لبریز تھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے، تو پھر ایسی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ، اور وہ، قَدْ خَرَجُوا، یقیناً نکل گئے، بِهِ، اسی کفر کے ساتھ، وَقَدْ دَخَلُوا، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے تھے، یعنی انہی یہود میں سے کچھ لوگ جب آپ کی مجلس میں آتے تو وعظ نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ کام بھی مسلمانوں سے مکر و فریب کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہ ہوتا تھا، جیسے کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے آتے تھے ویسے کفر کو لیے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے، اور ان کی ہر چال سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو مطلع فرما دیا تھا۔ واللہ، اور اللہ،
عالم خوب جانتا ہے بما وہ جو کانو تھے یکتمون وہ چھپاتے۔ فرمایا یہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، ان کی اصلیت یہ ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ کہ وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے کفر پر بدستور قائم ہے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا۔ فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں، وہ علیم کل ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ جب منافق اہل ایمان کی مجلس میں آ کر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ محض اپنے مفاد کی خاطر ایمان کا زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کے دل کفر سے لبریز ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے کثیراً اکثر کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور سرکشی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں۔ گناہ سے مراد وہ برائی ہے جس کا وبال انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، عدوان وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، اور اکل حرام ایسی چیز ہے جس سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قوت غضبیہ میں فتور آ جائے، کسی کا مال ہضم کرتا ہے اور کسی کو بے آبرو کر دیتا ہے، یہ عدوان ہے۔ اگر انسان اس قوت کو بارمحل استعمال کرے تو وہ مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، کفر کے خلاف جہاد کر سکتا ہے، اس کی قوت عدل و انصاف کے قیام میں مدد دے سکتی ہے، اور وہ کمال درجے کا با اخلاق آدمی بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کی قوت شہوانیہ میں فساد آتا ہے تو وہ حرام کاری کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام بری خصلتیں یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، عیب شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، تعدی اور تجاوز کرتے ہیں، حرام خور ہیں، دھوکہ باز اور سود خور ہیں۔ لبیسا البتہ بہت برا ہے وہ، ما کانو جو تھے، یعملون وہ عمل کرتے۔ سید علی حجویری اور بعض دوسرے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے اکابرین ہی اس قوم کے لیے اچھائی یا برائی کی بنیاد ہوتے ہیں، انہی کے عمل پر سوسائٹی کا طرز عمل مرتب ہوتا ہے۔ اگر عمراء اور حکام درست ہوں گے تو سوسائٹی صحیح سمت رواں دواں ہوگی، اور اگر وہی بگڑ گئے تو ساری معیشت ہی تباہ ہو جائے گی۔ لوگ بھی اپنے عمراء کی پیروی میں برے راستے پر ہی چلیں گے۔ فرماتے ہیں اگر پیر اور درویش لوگ ٹھیک ہوں گے، جتنے بھی بزرگان دین اور نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے عوام کی اعلیٰ تربیت کی ہے اور لوگ ان کی تعلیم سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور اگر یہی لوگ حرام خوری کرنے لگیں، اچھائی اور برائی کی تمیز اٹھ جائے تو سوسائٹی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ حلال و حرام اور جائز و نجات کی تشریح تو علماء امت کے ذمہ ہے۔ اگر وہی ان برائیوں میں ملوث ہو جائیں تو پھر قوم کی تربیت کون کرے گا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔